جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعائی تمہارا پیچھا کر رہی ہو۔ بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعا ہے جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتے، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اللہ پاک کسی بھی بیٹی کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ نہ چھینے، آمین۔ ہماری زندگی نہ جانے کس موڑ پر آ کھڑی ہے۔ ہم کچھ بولے تو بھی غلط، اور اس کا جواب نہ بھی دے تب بھی غلط، اور اس کا جواب دے تب بھی غلط، یا خاموش کھڑے رہے یا خاموش بیٹھے رہے تب بھی غلط۔ تو ہم کریں تو کیا کریں؟ اس سے بہتر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر لیں۔ اے میرے دوست، ہمیں غلط پاسپورٹ کی وجہ سے موبائل کا لاک بھی ہم نہیں کھول سکتے، تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے جنت کے دروازے ہم سے کھل سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے مشکل وقت کو نکال دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ سوچو، لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امید ہی اسے برباد کرتی ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھی، اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں، وقت اور حالات ضرور بدلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ہماری حق میں بہتر نہیں ہوتی جنہیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو نماز پڑھنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یقین کر لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور سن رہا ہے آپ کو۔ آمینہ کی جھولی بھرنے والے یا رب، اپنے حبیب کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھر دے، آمین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے میرا رب مجھے وہ بھی دے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے
یہی سچی محبت ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہو جاتا ہے نا کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ قبریں پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن ان پہ فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ نئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا، تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ ہنسنا آتا ہے مجھ سے غم کی بات نہیں ہوتی۔ جناب، میری باتوں میں مذاق تو ہوتا ہے، مگر میری ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ شاید کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہو کہ کیوں کر رہے ہو خود پر ظلم، خود کو آزاد کر دو نا ان سوچوں سے۔ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ ایسے ہی لکھا تھا، اور اس میں بھی کچھ بہتر ہوگا۔ تمہارے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم مت ہو پریشان، آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ خوش رہنے کی کوشش تو کرو نا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے لہجے کی تلخی سب محسوس کر لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی؟